رحم اللہ من قرأ السورة المبارکۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والماصر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقاوة النقویہ والہیبة العسکریہ والغیبة الالہیة القائم۔ اللهم صل على مولانا علي بن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تعمة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك أما بعد فقد وقوله الحق في القرآن المجيد وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صلوات الله۔ ظالم محترم و معزز سامعین اکرام، حاضرین مجلس، وعزاداران سید الشہداء و ماتمداران مظلوم کربلا، دلوں میں محبت علی کے چراغ چلانے والوں، آنکھوں میں محبت حسین کی ٹھنڈک محسوس کرنے والوں، ابتدائی مجلس میں خدائے وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں انتہائی سپاسگزار ہوں کہ اس خالق کائنات نے آپ کی دیان محبت میں یہ پہلی مرتبہ موقع فراہم فرمایا کہ آپ کے اذہان عالیہ تک آپ کی پاک و پاکیزہ سماعتوں کے حوالے قرآن مجید کی آیات کے ذیل میں مناقب اہل بیت علیہ السلام بیان کر سکوں۔ یقیناً آپ کی اس سرزمین پر، شہر سے الگ دیہات کی بات کر رہا ہوں، اس سرزمین پر پہلی مرتبہ حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے، اور یقیناً مجھے اکثر چہرے، کیا کہوں تو سبھی اکثر چہرے ناشنا نظر آ رہے ہیں، اور آپ کے لیے بھی ظاہراً جنہوں نے پہلے سنا ہے ان کی بات الگ ہے، جو پہلی مرتبہ سن رہے ہیں ان کے لیے میرا چہرہ ناشنا ہے، تو کیوں نہ مجلس سے پہلے اپنا مزاج خطابت بتا دوں، اسی اعتبار سے پھر انشاءاللہ آپ ذہن آمادہ کریں گے اور پوری مجلس کو خطاب سماعت فرمائیں گے۔ میری کوشش، میری کاوش یہ ہوتی ہے کہ میں جب بھی مجلس پڑھتا ہوں، جہاں بھی مجلس پڑھتا ہوں، میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ مجلس کی شروعات بھی قرآن سے ہو اور مجلس کا اختتام بھی قرآن پر ہو۔ تو لہذا آیتیں میں پڑھوں گا، توجہ آپ کریں گے،
قرآن میں پڑھوں گا، فیصلے آپ کریں گے۔ میرا ہدف یہ ہے، میرا مشن یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اتنی آیتیں اتار کے جاؤں کہ ان کا مقابلہ جب کسی غیر سے ہو تو قرآن کی آیتیں بولے، جھوٹوں کی روایتیں نہ بولے۔ قرآن کی آیتیں بولے، جھوٹوں کی روایتیں نہ بولے۔ اسی لیے میں کوشش یہی کرتا ہوں کہ لیفٹ رائٹ کی باتیں نہ ہو، ممبر سے جتنی باتیں ہو اتنی مستحکم اور اتنی مدلل ہو کہ جواب ایسا پیش کیا جائے کہ پھر پوری دنیا مل کے اس پہ سوال قائم نہ کر سکے۔ اسی لیے ہماری زبان کے اندر وہ تاثیر نہیں ہے جو اللہ کے قرآن کے اندر تاثیر ہے۔ تو لہذا آپ کی بارگاہ ہمیں بس ابتدائے مجلس میں آپ کے اذہان عالیہ کو آمادہ کرنے کے لیے، چونکہ آپ ایام ادائے فاطمیہ منانے کے لیے بیٹھے، ایک صلوات پڑھے محمد وعلی ایک اور صلوات پڑھ دے محمد وعلی متوجہ رہیے گا، اس لیے کہ صاحب وقت بہت کم ہے اور جو چیزیں مجھے دینی ہے معروضات، وہ یقیناً بعد مجلس آپ کو احساس ہوگا کہ بہت زیادہ تھا، کہ بہت کم وقت میں دے کے گئے۔ متوجہ رہیے۔ دیکھیے ابتدا میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو ایام ادائے فاطمیہ آپ منانے کے لیے بیٹھے، ایک ایک لفظ میں توجہ۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جو میں پڑھتا ہوں اس کا ذمہ دار ہوں، میں جو پڑھ رہا ہوں اس کا ذمہ دار ہوں، آپ کیا سمجھ رہے ہیں اس کی ذمہ داری میں نہیں لیتا۔ بھائی متوجہ، لفظ بہ لفظ پہ توجہ کیجئے کہ ایام ادائے فاطمیہ آپ منانے کے لیے آج ہر شہر میں، ہر گلی میں، ہر کوچے میں شہزادی کے ایام کی مجالس ہو رہی ہیں۔ دیکھیے مجلسیں تو آپ پورے سال کرتے ہیں، مجالس پورے سال ہوتی ہیں۔ بڑی غور سے سنیے گا، لفظ کا ذمہ دار ہوں میں، پھر کہہ رہا ہوں، جو سمجھیں گے اس کا ذمہ دار نہیں، بالکل ممبر سے ضمانت لے کے ایک ایک لفظ کا حق ادا کر کے پڑھنے کی کوشش کروں گا۔ پورے سال مجالس ہوتی ہیں اور پورے سال آپ حضرات مجالس میں شرکت کرتے ہیں، لیکن پورے سال کی ہونے والی مجالس میں اور ان مجلسوں میں بڑا فرق ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیا فرق ہے صاحب؟ وہ مجلسیں امام حسین سے منسوب ہیں اور یہ شہزادی عالمیان سے منسوب ہے۔ آپ کہیں گے فرق کیا ہے صاحب؟ وہ ایک بیٹے کی مجلس ہے تو یہ ایک ماں کی مجلس ہے۔ بھائی وہ بھی معصوم کی مجلس ہے، یہ بھی معصومہ کی مجلس ہے۔ فرق کیا ہے؟ دیکھیں فرق فضیلت کے اعتبار سے فرق نہیں ہے کہ اس کی معاذاللہ فضیلت کم ہے، اس کی معاذاللہ فضیلت زیادہ، ایسا نہیں ہے۔ فضیلت کے اعتبار سے فرق نہیں ہے۔ پھر فرق کس اعتبار سے؟ فرق ہے اس میں سامعین کے اعتبار سے۔ نہیں پہنچے، جو پہنچ گیا اس کی عقلوں کو سلام، فکروں کو سلام، جو نہیں پہنچا اسے بھی پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ فرق ہوتا ہے ان مجالس میں سامعین کے اعتبار سے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ کہ صاحب امام حسین علیہ السلام کی ہونے والی مجالس میں کسی کی کوئی قید نہیں ہے، کوئی بھی فرقے کا ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی دھرم کا ہو، کوئی کسی بھی فکر کو رکھے مجلس میں آ سکتا ہے، بس شرط اتنی ہے کہ آنے والا حسینی ہو، ہے یا نہیں؟ آنے والا حسینی ہو۔ لیکن ایام ازائے فاطمیہ میں ایام ازائے فاطمیہ میں شہزادی عالمیان کی ہونے والی مجالس میں ہر کوئی نہیں آ سکتا۔ آپ کہیں گے حافظ صاحب دلیل دیجئے، آپ صرف ہوا میں دعویٰ کر رہے ہیں یا آپ کے پاس دلیل ہے کہ ان مجالس میں کوئی بھی شریک ہو سکتا ہے؟ لیکن ان مجلس میں ہر کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ دلیل تو دلیل سنیے اور خوش ہو جائیے۔ دلیل یہ ہے کہ امام حسین کی مجلس میں سب آ سکتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ جس وقت امام حسین علیہ السلام اس دنیا سے گئے تھے تو اپنی عزا کے لیے کسی کو منع نہیں کر کے گئے تھے، لیکن جب سیدہ اس دنیا سے گئی تھی، بھائی متوجہ ہے کہ لفظ پر توجہ، جب سیدہ اس دنیا سے گئی تھی تو بی بی وصیت کر کے گئی تھی، اسی کا یا ابا الحسن اللہ یشہد احدم بجنازتی من ہؤلاء الذین ظلمونی واخذوا حقی فانہم عدوی وعدو رسول اللہ ولا تترک ان یصلی علی احد منہم ولا من اتباعہم۔ بی بی کہہ کے گئی تھی یا ابا الحسن اسی کا میں وصیت کر رہی ہوں، اللہ یشہد احدم بجنازتی من ہؤلاء الذین، میرے جنازے میں سے ان میں سے ایک بھی نہ آئے، کون؟ ظلمونی، جنہوں نے میرے اوپر ظلم کیا، وَأَخَذُوا حَقِّي، جنہوں نے میرا حق غصب کیا، فَإِنَّهُمْ عَدُوِّي وَعَدُوُّ رَسُولِ اللَّهِ، اس لیے کہ وہ میرے بھی دشمن ہیں، اللہ کے رسول کے بھی دشمن ہیں، میرے بھی دشمن ہیں، اللہ کے رسول کے بھی دشمن۔ وَلَا تَتْرُكَ أَن يُصَلِّ عَلَيَّ أَحَدٌ مِّنْهُمْ، خبردار ابو الحسن جنہوں نے ظلم کیا، جنہوں نے حق چھینا، ان میں سے ایک بھی نہ آئے۔
جنہوں نے ظلم کیا، جنہوں نے حق چھینا، ان میں سے ایک بھی نہ آئے۔ جنہوں نے ظلم کیا، جنہوں نے حق چھینا، ان میں سے ایک بھی نہ آئے۔ اگر بی بی صرف اتنا کہہ دیتی تو یہ وصیت فدق کے لٹیروں کے لیے مخصوص ہو جاتی کہ سیدہ نے انہیں منع کیا تھا وہ نہ آئے، لیکن بی بی نے اگلا جملہ کہا اور قیامت تک ہونے والی مجلسوں کے میں خط کھینچ دیا، کہہ دیا وَلَا تَتْرُكَ يُصَلِّ عَلَيَّ أَحَدٌ مِّنْهُمْ وَلَا مِنْ أَتْبَاعِهِمْ۔ اے ابو الحسن وہ نہ آئے جنہوں نے ظلم کیا، جنہوں نے حق چھینا، وَلَا مِنْ أَتْبَاعِهِمْ، اور جو ان سے راضی ہو وہ بھی نہ آئے۔ وَلَا تَتْرُكَ أَن يُصَلِّ عَلَيَّ أَحَدٌ مِّنْهُمْ، خبردار ان میں سے ایک بھی نہ ہے۔ وَلَا مِنْ أَتْبَاعِهِمْ، اور جو ان کا اتباع کرے، جو ان سے راضی ہو، جو انہیں لیڈر مانے، جو انہیں پیشوا مانے، جو انہیں امام مانے، جو بھی ان کی اطاعت کرے وہ میرے عزا میں شریک نہ ہو۔ تو بات صاف ہو گئی کہ عزائے فاطمیہ میں ہر کوئی نہیں آئے گا۔ عزائے فاطمیہ میں آنے کے لیے ضروری ہے کہ علی کو بلا فصل رہبر مانا جائے۔ علی کو بلا فصل رہبر مانا جائے۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد وآلہ۔ تو بڑا پیور مجمع ہوتا ہے الحمدللہ ایام عزائے فاطمیہ کا، تو اس میں بڑا خاص نکات پڑھنے چاہیے۔ اور میں چاہتا بھی ہوں کہ جو قرآن مجید میں جس چیز کو چھپایا جا رہا ہے آج اسے منظر عام پہ لے کے آؤں اور ایام عزائے فاطمیہ میں ممبر سے پیغام دے دے کے بتاؤں کہ صاحب ممبر میں یہ لکھا ہے، قرآن میں یہ لکھا ہے، ممبر پہ دکھاؤں۔ اچھا لوگ اعتراض کرتے ہیں، یہیں سے مجلس کا آغاز کر رہا ہوں، میں نے ساری تمہید چھوڑ دی قسم خدا کہ وقت کا خیال رکھتے ہوئے متوجہ، ساری تمہید چھوڑ کے بات شروع کر رہا ہوں آپ کی بارگاہ میں۔ سوال، یہ مذہب شیعہ، یہ اہل بیت کے چاہنے والے، یہ آخر کس کی پیروی کرتے ہیں؟ یہ کسے چاہتے ہیں، کسے مانتے ہیں؟ اگر آپ سے کوئی یہ کہے کہ صاحب آپ انہیں نہیں مانتے یا آپ انہیں نہیں مانتے تو سینہ ٹھوک کے آنکھوں میں آنکھ ڈال کے کہنا صاحب سنو، بے ساختہ کہنا، جواب میں دے رہا ہوں کہ صاحب ہم شیعہ ہیں، ہم ہر کسی کو نہیں مانتے، کافر ہم صرف انہیں مانتے ہیں جنہیں قرآن مانتا ہے۔ نا دیکھیے متوجہ، ایک ایک لفظ پہ توجہ، پوری رات کی جو اسٹڈی ہے وہ آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں۔ کیا مطلب؟ کہ صاحب ہم انہیں مانتے ہیں جنہیں قرآن مانتا ہے۔ کہنے لگے ٹھیک ہے صاحب آپ قرآن مانتا ہے، کیا قرآن نے کسی کو ماننے سے منع کیا ہے؟ جواب، صرف منع نہیں کیا بلکہ ہاتھ پکڑ کے روکا ہے۔ آپ کہیں گے کہاں لکھا ہے قرآن میں انہیں نہ مانا جائے انہیں نہ مانا جائے؟ تو آپ جواب دیجئے گا، جواب میں دے رہا ہوں۔ قرآن مجید 13واں پارہ 12واں پارہ سورہ مبارک ہود آیت نمبر 113 ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا۔ اگر ترجمے میں ذرہ برابر غلطی ہو تو حافظ محمد رضا خطا کار، اگر قرآن میں آیت نہ ہو تو میں خطا کار۔ سب کے گھروں میں قرآن ہے، جا کے دیکھ لینا۔ اللہ نے قرآن میں کہا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اے لوگو اسے نہ ماننا، اس سے محبت نہ کرنا، اس کے لیے اپنے دل میں جگہ نہ بنانا۔ یہ اشارہ ہے جو سمجھ گیا اس کا مقدر۔ شیعہ انہیں کیوں نہیں مانتے کہ بھیا قرآن نے منع کیا ہے، کہاں لکھا ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اے لوگوں اسے نہ ماننا، اس سے محبت نہ کرنا، اس کے لیے اپنے دل میں کبھی جگہ نہ بنانا۔ کسے؟ إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، جو گزرے ہوئے زمانے میں ظالم رہ چکا ہو۔ آئے ہائے، جو گزرے ہوئے زمانے میں میرے پروردگار مومنین دیوریا نہیں پہنچے ابھی، اور تھوڑا واضح کر کے ہوگا، جو گزرے ہوئے زمانے میں ظالم رہ چکا ہوئے میرے معبود، گزرے ہوئے زمانے میں دیکھیں ماضی میں، پاسٹ میں، بھوتکال میں، گزرے ہوئے زمانے میں، گزشتہ میں جو ظالم رہ چکا ہو، پروردگار یہ تو بتا دیا ظالم کو نہ ماننا۔ اب یہ ظالم دکھائے کیسے، پتہ کیسے چلے کہ ظالم کہتے کسے؟ ظلم کرنے والا کون ہے؟ قرآن سے بتا کہ ظلم کہتے کسے؟ تفسیر نہیں پڑھ رہا ہوں، آپ کے سامنے کسی پھٹی گلی سڑی کتاب کا حوالہ نہیں دے رہا، میں قرآن مجید کا حوالہ دے رہا ہوں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد
توجہ کریں تو انشاءاللہ مجلس سے مجھے کی اٹھیں گے. پہلا سوال, آپ انہیں نہیں مانتے, کیوں نہیں مانتے کا قرآن نے منع کیا؟ کہاں لکھا ہے؟ میں نے آیت آپ کے سامنے پیش کیا, وَلَا تَرْكَنُوا لِلَّذِينَ ظَلَمُوا, اسے نہ ماننا جو گزرے ہوئے زمانے میں ماضی میں کیا رہ چکا ہو, ظالم رہے. میرے معبود ہے, میرے پروردگار رحمان رحیم و کریم ودود, اے رؤوف رحیم و حافظ و قابل ولی قیوم, اے حجی جبار و غفار و حنان و منان, اے دیان و غفار و سبحان و سبحان, اے علی و حقیر ذکی و قدیر, اے غنی و محیط و وسیع و عظیم, اے احسن الخالقین و احسن الخالقین, اے غفار الذنوب و غفار الذنوب, اے قابل التوبہ والعقاب, اے میرے پروردگار یہ تو بتا کہ ظالم کہتے کسے ہے, ظلم کرنے والا ہوتا کون ہے؟ تو اٹھائیے قرآن مجید کا 21واں پارہ سورہ مبارکہ میں قرآن آیت نمبر 13 ارشاد ہوا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ان الشرک لظلم عظیم. پہلے کہا ظالم کو نہ ماننا, پھر کہا ان الشرک لظلم عظیم, کا شرک کرنا سب سے بڑا ظلم ہے, خود پرستی کرنا سب سے بڑا ظلم ہے, کافر رہ جانا سب سے بڑا ظلم ہے. پہلے کہا جو ماضی میں ظالم ہو اسے نہ ماننا, پھر میں نے کہا ظلم, کہا جو ماضی میں خود پرست رہا ہو, جو ماضی میں کافر رہا ہو اسے نہ ماننا, جو گزرے ہوئے زمانے میں ایک لمحہ بھی کافر رہا ہو اسے نہ ماننا. ارے جب قرآن نے اسے ماننے کو منع کیا ہے جو ایک لمحہ بھی کافر رہا, تو ہم شیعہ اسے کیوں مانے جو 40 سال کے کافر رہا. عقل کے دریچے کھولنا چاہتے ہو آج مجلس میں, عقل کے دریچے کھول لینا, طائر کو پرواز نہ کرا دوں گا. متوجہ رہیے گا, ایک لفظ ہوتا ہے کبیر, کبیر کا مطلب ہوتا ہے بڑا, لیکن ایک ہوتا ہے اکبر, سب سے بڑا. اس کو انگلش میں بولتے ہیں سپرلیٹو ڈگری, عربی میں بولا جاتا ہے اس میں تفضیل, اس سے بڑا کچھ نہیں ہوتا, یہ سب سے بڑا ہوتا. اکبر اگر کہہ دیا تو پھر اس سے بڑا کوئی نہیں ہوگا, یہ اکبر ہے, جیسے اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے اکبر, اس میں تفصیل. ایسی صغیر چھوٹا, اصغر سب سے چھوٹا, یا سب کا معنی دیتا. ابھی تک میں آپ کو بتا رہا تھا صرف ظالم, ظلم کرنے والا, اب بتاؤں گا قرآن سے ازلم. کیا ہوا ترجمہ؟ سب سے بڑا ظالم. اے قرآن بتا تاکہ مجمع 100% شیورٹی کے ساتھ اٹھے. پہلے کہا تمہیں کیوں نہیں مانتے کا قرآن نے منع کیا. کیا کہا قرآن نے؟ قرآن نے کہا جس نے ماضی میں ظلم کیا اسے نہ ماننا. میرے معبود سب سے بڑا ظالم دکھا دے, اور اس سے بڑا کوئی ظالم نہ ہو دکھا قرآن سے. اب قرآن مجید کہتا ہے 21واں پارہ سورہ مبارکہ سجدہ آیت نمبر 22, اگر قرآن میں آیت نہ ہو پھر کیا ہو گا, اگر ترجمے میں فرق ہو تو میں
طریقہ ہے. اگر تمہارے دلوں میں قاتل زہرا سے نفرت پائی جاتی ہے, سب کو جمع کر لینا اور جملہ سننا. قسم خدا کی جملے کا پورے دن کھڑے ہو کے استقبال کرو گے تو حق ادا نہیں ہوگا. کہا انہیں کیوں نہیں مانتے؟ کہا قرآن نے کہا جو بھی ظالم ہو اسے نہ ماننا. میں نے کہا ظالم کون؟ کا سب سے بڑا ظالم جو زہرا کو نہ مانے, جو زہرا کو نہ مانے سب سے بڑا ظالم, جو بطول و عذرا کو نہ مانے سب سے بڑا ظالم, جو حدیثہ و محدثہ کو نہ مانے سب سے بڑا ظالم, جو نبی کی اکلوتی بیٹی کو نہ مانے. ارے جب قرآن کی نظر میں سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو زہرا کو نہ مانے, جو زہرا کو نہ مانے, جو زہرا کو نہ مانے سب سے بڑا ظالم, اور جسے خود زہرا نہ مانے. بھائی قرآن ہے نا, قرآن, یہ حدیثیں نہیں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے, قرآن. جو زہرا کو نہ مانے سب سے بڑا ظالم, اور جسے خود زہرا نہ مانے وہ کتنا بڑا ظالم ہوگا. جب اس منزل پہ لے آیا تو لیجئے ایک تحفہ آپ کی بارگاہ ہمیں نظر کر کے چلا جاؤں. زہرا کا دشمن سب سے بڑا ظالم, یہ بات ذہن میں رکھیے گا. اب وہ آیت آپ کی بارگاہ میں پڑھ رہا ہوں جسے آپ بچپن سے سنتے چلے جائے ہو, معرفت میں اضافہ ہوگا. اٹھائیے قرآن مجید سورہ مبارک بقرہ آیت نمبر 124 پارہ نمبر 1 صفحہ نمبر 19. ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, قال انی جاعلک للناس اماما, اے ابراہیم تمہیں لوگوں کا امام بناؤں گا. جناب ابراہیم نے پلٹ کے کہا پروردگار یہ امامت کا عہدہ, یہ رہبری کا عہدہ, یہ خلافت کا عہدہ, یہ جانشینی کا عہدہ, یہ سرداری کا عہدہ, یہ لیڈرشپ کا عہدہ, یہ قوم کے بڑپن کا عہدہ, یہ رہبریت کا عہدہ, پروردگار ومن ذریتی, کیا میری ذریت میں باقی رہے گا؟ اللہ نے ایک ہی جواب دیا, قال لا ینال عہد الظالمین. یہ امامت کا عہدہ, یہ رہبری کا عہدہ, یہ خلافت کا عہدہ, یہ جانشینی کا عہدہ, یہ سرداری کا عہدہ, یہ قوم کے بڑپن کا عہدہ, یہ رہبری کا عہدہ کہاں تک؟ ظالم تک نہیں پہنچ سکتا. اے میرے معبود, ہاتھ جوڑ کے پوچھ رہا ہوں ظالم کون؟ کہ ابھی تو بتایا تھا زہرا کا دشمن, تو پتا چل گیا زہرا کا دشمن کچھ بھی بن جائے کبھی قوم کا رہبر نہیں بن سکتا. بھائی متوجہ, آ گیا اسی منزل پہ اور صحیح ٹائم پہ آپ نے انٹری ماری ہے نعرے کی. متوجہ کا صاحب برا یہ نہیں مانتے تو نہیں مانتے, آپ نے ثابت کر دیا, لیکن کسی کو برا تو نہ کہو نا, کسی پہ لعنت تو نہ کرو نا. بھائی متوجہ, ایک لفظ کی ذمہ داری قرآن سے بڑھ رہا. کہا صاحب برا نہیں مانتے تو نہیں مانتے, لیکن کسی کو برا تو نہ کہو نا. میں نے کہا اچھا صاحب, آپ کے بقول ہم ساری بات مانیں گے, لیکن ہمارے ایک سوال کا جواب دیجئے. دیکھیں سوال کے جواب دو طریقے سے دیے جاتے ہیں, بڑی آسان سے سمجھا کے پڑھ رہا ہوں. دو طریقے سے سوال کا جواب دیا جاتا ہے, ایک ہوتا ہے جواب حلی, ایک ہوتا ہے جواب نقضی. جواب حلی کہا جاتا ہے جب آپ سے کوئی کوشچن کیا جائے, اس کے جواب میں آپ حدیث سنائیں, قرآن کی آیتیں سنائیں اور یہ سب چیزیں سنائیں اور بندے کو قانع کریں, اس کو کہتے ہیں جواب حلی. لیکن ایک ہوتا ہے جواب نقضی. جواب نقضی اس کو کہتے ہیں جیسے اس نے سوال کیا اور اس کے سوال پہ آپ اس سے بھاری سوال لگ دیں, جسے ہمارے محاورے میں کہا جاتا ہے اینٹ کا جواب. تو میں آپ کو یہ والا سکھا رہا ہوں, ہاں قرآن کی آیت کی روشنی میں. اس لیے کہنے لگے صاحب ٹھیک ہے نہیں مانتے تو نہیں مانو, لیکن کسی پہ لعنت تو نہ کرو نا. تحفہ لے کے جائیے ممبر سے آیت کا. اس لیے میں چاہتا ہوں, حقیقت یہ ہے کہ ہم 1400 سال سے صرف جواب دیتے چلے آئے ہیں. جس دن ہماری قوم نے سوال کرنا شروع کر دیے نا, اس دن اچھے اچھوں کو جواب نہیں ملے گا.
भाई मुतवज्जे, कहने लगे साहब ठीक है, नहीं मानते ना मानो, लेकिन किसी को बुरा तो ना कहो। तो एक ही जवाब दीजिएगा, भाई ठीक है, लेकिन हमें एक सवाल का जवाब दीजिए। कहा ठीक है बताइए। कहा मुफ्ती साहब, ये गले में आवाज घुमा घुमा कर, ये सोतुल लहन और तरतील के साथ, ये किरात की अदायगी के साथ, ये बुलबुल जैसी मीठी आवाज निकाल कर, ये कोयल जैसी सुरीली आवाज निकाल कर, ये सोतुल लहन और किरात के साथ ये कौन सी आयत पढ़ते हो? तो वो पूछेंगे कौन सी? तो आप पढ़ के बताना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तब्बत यदा अबी लहब व तब। भाई जो पहुंच गया उसका अपना मुकद्दर। हाँ, मजमा दो तरीके का होता है, एक जो है बात निकलते ही पहुंचता है, एक थोड़ा आहिस्ता गौर करके पहुंचता है, एक जब नहीं पहुंचता तो वो देखता है जब बराबर वाला पहुंचा तो मैं क्यों ना पहुंचूं। हाँ, तीनों तरह का मजमा होता है, कोई मसला नहीं। भाई मुतवज्जे, कहा तब्बत या मौली साहब ये कौन सी आयत पढ़ते हो? तब्बत यदा अबी लहब व तब, इसका तर्जुमा क्या है? 1400 साल से मुसलमान पढ़े, तर्जुमा का ए अबू लहब तेरे हाथ टूट जाएं। ए अबू लहब, कितने साल हुए कुरान को उतरे हुए? कम से कम 1400 साल। 1400 साल से मुसलमान बाकायदा अपने हाथ मजबूती से पकड़ के अबू लहब के हाथ टूटवा रहा है। 1400 साल से मुसलमान अपने हाथ मजबूती से पकड़ के अबू लहब को तोड़वा रहा है। 1400 साल से नमाजों में कह रहा है टूटे तेरे हाथ, टूटे तेरे हाथ, टूटे तेरे हाथ। क्या अभी तक 1400 साल से नहीं टूटे? क्वेश्चन है या नहीं है भाई? अगर 1400 साल हो गए तो 1400 साल से जो ये आयतें सुरीली आवाज में पढ़ी जा रही हैं कि टूट जाए तेरे हाथ, क्या 1400 साल से नहीं टूटे? अगर नहीं टूटे तो कुरान की आयत में जान नहीं। अगर टूट गए तो फिर मुसलमान पढ़ क्यों रहा है? सवाल है भाई। अगर खुदा ना करे मसलन कोई इसी का दुश्मन होगा, उसका मकान गिर जाए, उसका मकान गिर, उसके बेचारे की नींव भी ढह गई। नींव जानते हैं? बुनियाद, बुनियाद भी गिर गई। अब उसके बाद तो आप बद्दुआ नहीं करेंगे उसका मकान गिर जाए। जिस अबू लहब के हाथ तो हाथ, हड्डी पसलियां भी गल गई होंगी, उसके लिए कहा जा रहा है उसके हाथ टूटे, हाथ टूटे, हाथ टूटे। भाई क्यों? मुसलमान जवाब दे तो मुफ्ती साहब के पास एक ही जवाब होगा। क्या जवाब? कहेंगे साहब हम इसके असल में हाथ नहीं तुड़वा रहे हैं। तो फिर कर क्या रहे हो? कहा हम हाथ नहीं तुड़वा रहे, फिर वजह क्या है? आयत क्यों पढ़ रहे हो? कहा साहब हम आयत इसलिए पढ़ रहे हैं, हम इस पे लानत कर रहे हैं। भाई सवाल ना भूल जाइएगा, कातिल ज़हरा पे लानत क्यों करते हो? कहा हम इस पे लानत कर रहे हैं। कितने साल हो गए? कहा 1400 साल से। क्यों कर रहे हो? इसने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है? जो सवाल हमसे होता है हमने सवाल पलट दिया। कहा साहब 1400 साल से आप लानतें कर रहे हो, इस अबू लहब ने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है? तो जवाब एक ही आएगा कि हम इस पर लानत इसलिए कर रहे हैं, इसने 1400 साल पहले रसूल को झूठा कहा था, रसूल को झूठा कहा था, रसूल को झूठा कहा था, रसूल को झूठा कहा था। कहना तुम में और हम में बस यही फर्क है, तुम सिर्फ रसूल को झुटलाने वाले में लानत करते हो, हम बतूल को झुटलाने वाले में। भाई मुसलमान 1400 साल से जिसने रसूल को झूठा कहा उस पे लानत कर रहा है, और कुरान कह रहा है ठीक है, लेकिन सही बुखारी में इमाम बुखारी कहते हैं फातिमा रसूल का हिस्सा है। तो जिसने फातिमा को झूठा कहा उसने रसूल को झूठा कहा। तो जब रसूल को झुटलाने वाले पे लानत है तो फिर बतूल को झुटलाने वाले पे क्यों नहीं?
پھر سوال کہ صاحب ٹھیک ہے اس نے رسول کو 1400 سال پہلے جھوٹا کہا، یہ تو 1400 سال پرانی بات ہو گئی، تمہیں اس سے کیا مل رہا ہے؟ ایک سوال ہوتا ہے نا ہم سے کہ صاحب تمہیں لعنت کر کے مل کیا رہا ہے؟ آج ہم سوال کر رہے ہیں مسلمانوں سے کہ یہ بتاؤ کہ تمہیں 1400 سال پرانی بات دہرا کے ابو لہب کے 2 بارہ 13 14 اور جتنی بار آپ ملٹیپل کرتے جائیں اتنی بار آپ ہاتھ توڑوا رہے ہیں، اس سے آپ کو مل کیا رہا ہے؟ بھئی یہ بتائیے کہ لعنت کر کے مل گیا، ایک ہی سوال ہے امت مسلمہ سے حافظ محمد رضا کا، یا تو قرآن کی آیت پڑھنا چھوڑ دو یا پھر بتاؤ کہ تمہیں ابو لہب پہ لعنت کر کے مل کیا رہا ہے۔ تو جو جواب یہاں دیں گے آپ قاتل زہرا کے لیے دے دینا کہ صاحب ہم ابو لہب پہ لعنت اس لیے کرتے ہیں، لعنت کی وجہ سنیے، ہم ابو لہب پہ لعنت اس لیے کرتے ہیں، کس لیے؟ تاکہ پوری دنیا کو بتا سکے کہ ہمارا ابو لہب سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ میں نے کہا ہم بھی تو یہی بتا رہے ہیں۔ ہمارا نوجوان طبقہ ہمارا ابو لہب سے کوئی رشتہ نہیں ہے، ہمارا ابو لہب سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ تو بھیا لعنت کرنے کی وجہ سمجھ میں آ گئی، جو جس پہ لعنت کرے گا وہ یعنی اعلان کر رہا ہے ہمارا اس سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ تو اب سمجھ میں آ گیا کہ اگر کوئی لعنت کو منع کرے تو سمجھ لینا اس کا ڈائریکٹ رشتہ۔ اب اگر کوئی منع کرے ظلم نے سر میرا نیزے پہ چڑھا رکھا ہے، میرے انکار کا قد اور بڑھا رکھا ہے، میں الگ کر دوں اگر نسل ابو طالب کو، پھر بتاؤ ہمیں اسلام پہ کیا رکھا ہے؟ آواز بلند نعرے سلوات۔ بے شمار بھائی متوجہ تو کہنے لگا صاحب اچھا یہ بتائیے یہ ساری بات تو ٹھیک ہے کر سکتے ہیں لیکن کیا جائز ہے؟ میں نے کہا نہیں، بالکل جائز نہیں ہے۔ جواب سنیے، جواب جائز نہیں، یہ ایسے ہی جواب ہے جیسے کسی نے ایک دن ہم سے پوچھا کہ صاحب یہ یا علی مدد کہہ رہے ہیں، کیا یا علی مدد کہنا حلال ہے؟ میں نے کہا نہ بھیا حرام ہے۔ کیوں یا علی مدد کہنا؟ بھیا بات تو پوری سن، یا علی مدد کہنا حرام ہے لیکن سب کے لیے نہیں، صرف حرام زادوں کے لیے۔ اسی طریقے کیا یہ زہرا کے قاتل پہ لعنت کرنا جائز ہے؟ جائز نہیں ہے، واجب ہے۔ کہنے لگے کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا سناؤں قرآن سنا رہا ہوں، سنائیے قرآن بہت جلدی آپ کی بارگاہ میں نے کہا سنیے، پہلے اٹھائیے امام بخاری۔ دیکھیے بھائی ایک چیز میں نے ابتدا میں بتا دی تھی، ایک وسط میں بتاتا ہوں۔ ابتدا میں یہ بتائی یہ تھی کہ میں قرآن سے پڑھتا ہوں، لیکن اب وسط میں یہ بتا رہا ہوں کہ میں 2 چیز سے پڑھتا ہوں۔ ایک تو وہ کتاب کے جو حقیقت میں صحیح ہے یعنی قرآن مجید، اور ایک وہ کتاب کے جس کا نام صرف صحیح ہے۔ سمجھ گئے ہوں گے آپ؟ اب وہ صحیح کتاب کو جب میں نے اٹھایا تو اس کتاب میں لکھا تھا قاتل زہرا پر لعنت قرآن سے ثابت کر رہا ہوں آج وجوب کی نظر میں، متوجہ کہا صاحب جیسے صحیح کتاب کو اٹھایا اس میں لکھا تھا قال النبی لفاطمہ، نبی نے فاطمہ سے کہا کیا کہا فاطمہ سے؟ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، من آذاہا فقد آذانی، جس نے فاطمہ کو اذیت دی اور جس نے مجھے اذیت دی، سب کو بتایا نا، لیکن یہی ایمرجنسی بریک لگ جاتے ہیں۔ ہاں لیکن یاد رکھیے جب بھی ایمرجنسی بریک لگتے ہیں یا تو گاڑی ٹوٹتی ہے یا چہرہ پھوٹتا ہے، اسی لیے میں قائل ہی نہیں ہوں ایمرجنسی بریک کا۔ میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ اس بات کو، اس حدیث کو آیت سے ملا دوں اور لعنت ثابت کر دوں۔ کہنے لگے حدیث صحیح ہے، صحیح مسلم میں لکھی ہے، امام بخاری نے بیان کیا ہے، سوائق محرقہ میں بھی موجود ہے، اس لیے ماننا پڑے گا مسلمانوں کو۔ کہا ہے، کہا لکھا ہے جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے اللہ کو اور اللہ کے رسول کو اذیت دی، مانتے ہو؟ کہنے لگے ماننا پڑے گا چونکہ صحیح کتاب میں ہے۔ میں نے کہا دنیا کی صحیح کو اللہ کی صحیح سے ملاؤ۔ قرآن مجید کا 22واں پارہ، سورہ مبارک احزاب، آیت نمبر 57۔ اگر قرآن میں آیت نہ ہو پھر کہہ رہا ہوں میں خطا کار، جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے اللہ کو اور اللہ کے رسول کو اذیت دی۔ اب اللہ قرآن میں کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم
ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، کہ بے شک جو لوگ اللہ کو اور اللہ کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دنیا میں بھی لعنت ہے، آخرت ان کے لیے دنیا میں بھی لعنت ہے، آخرت میں بھی لعنت ہے۔ تو کہاں بچا کے لے کے جائیے گا قاتل زہرا کو؟ اور نہ فقط یہ، اور پڑھو آپ کی بارگاہ میں، اتنا سمجھ لیجئے آپ کہ قیامت کے دن کا منظر سورہ بقرہ میں لکھا ہے، جا کے دیکھیے گا، صرف اشارہ پیش کر رہا ہوں آپ کی بارگاہ میں، اس لیے کہ اتنے کم وقت میں کس کس زاویے سے بیان کروں، صرف اشارہ کر رہا ہوں آپ کی بارگاہ میں کہ جب ہنگام محشر ہوگا اور کچھ لوگ اپنے پیر کو دیکھیں گے، اپنے مرشد کو دیکھیں گے، یہ قرآن ہے آپ کی بارگاہ میں، ان کے پیچھے جائیں گے، وہ اپنا چہرہ گھما کے بچ کے نکلے گا۔ اب جملہ ہے ان کا، اگر ہمیں پتا ہوتا کہ تم قیامت کے دن ہم سے بچ کے نکلو گے فَنَتَبَرَّعُ، تو ہم دنیا میں تم پہ تبرہ کرتے۔ یہ قیامت کے دن تو کچھ لوگ قیامت میں تبرہ کریں گے، لیکن وہ تبرہ کام نہیں آئے گا، اس لیے بہتر ہے آج مجلسوں میں آ کے تبرہ کر لو۔ بس متوجہ آپ کی بارگاہ میں ایڈ کرو۔ اچھا ایک زاویے سے اور بیان کر رہا ہوں آپ کی بارگاہ میں، انشاءاللہ محظوظ ہوں گے، اور ذمہ داری لے کے کہہ رہا ہوں، پھر کہہ رہا ہوں میں ادھر ادھر کا پڑھنے کا عادی ہی نہیں ہوں۔ آج کل لوگ مشکلات میں جب گھرتے ہیں تو مولوی کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں صاحب وہ کام نہیں چل رہا ہے، لگتا ہے کسی نے روزی بندھوا دی ہے، تعویذ دے دیجئے۔ کسی کی شادی ہو جائے 2-4 سال بچے نہ ہو، مولوی صاحب تعویذ دے دیجئے، لگتا ہے کسی نے کوک بندھوا دی ہے۔ ہاں، یہ ساری بندھی ہوئی چیزوں پہ یقین کرنے والوں کے لیے ایک نسخہ دے کے جا رہا ہوں۔ یہ نہ سوچئے گا پلیٹ فارم سے ہٹ گیا، دوسرے پلیٹ فارم سے آ کے ٹاپک میرا ایک ہی ہے، متوجہ، ہاں زاویہ ایک ہی ہے، زاویہ الگ ہے، نتیجہ ایک ہی ہے۔ تو لہذا میں کیوں نہ آپ کو ایک ایسی دعا بتا دوں کہ ساری مشکلات کا ایک ہی حل ہو، جس کو کہتے ہیں نا اینٹی بائیوٹک دوائی، اکثر مرض میں ایک ہی دوا کام آتی ہے۔ تو مولا فرماتے ہیں اگر یہ دعا پڑھو گے، اگر گھر میں فاقے ہو رہے ہیں تو علی زامی نے تمہارے گھر میں کبھی فاقہ نہیں ہوگا، علی نے ذمہ داری لی ہے۔ اگر کسی کی اولاد نہیں ہوتی ہے، اس دعا کو پڑھے، علی زامی نے 1 سال کے اندر اولاد ہوگی۔ اگر کوئی پریشان حال ہے، اس دعا کو پڑھے، پریشانی دور ہوگی۔ اگر کسی کو صحت نہیں مل رہی ہے، اس دعا کو پڑھے تو صحت مل جائے گی۔ اے میرے مولا یہ دعا ہے کیا؟ اس دعا کا نام ہے دعائے صنم قریش۔ سناٹا کیوں ہے مجمع میں پتا ہے؟ چونکہ ممبروں سے اس دعا کو بتایا ہی نہیں گیا۔ دعائے صنم قریش، قریش کے 2 بت، مولا کہتا ہے اگر دعائے صنم قریش پڑھو گے، اگر گھر میں فاقے ہیں تو علی زامی نے فاقہ نہیں ہوگا۔ عزتیں چاہیے تو دعائے صنم قریش پڑھو، دولت چاہیے دعائے صنم قریش پڑھو، طاقت چاہیے دعائے صنم قریش پڑھو، اولاد چاہیے دعائے صنم قریش پڑھو، دنیا کی جو بہتر چیز چاہیے دعائے صنم قریش پڑھو۔ اب میں نے دعائے صنم قریش کو پڑھنا چاہا، اے میرے پروردگار آخر اس میں ہے کیا؟ تو دعائے صنم قریش میں لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، پروردگار محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما۔ اس کے بعد لکھا اللہم لعن جبت و طاغوت، اے اللہ جبت پہ بھی لعنت کر، طاغوت پہ بھی لعنت کر، اے اللہ ان دونوں پہ لعنت کر جس نے ولی خدا کی جگہ کو چھین لیا، اے اللہ ان دونوں پہ لعنت کر جنہوں نے آیات کریمہ کو بدل دیا، اے اللہ ان دونوں پہ لعنت کر کہ جس نے تیری معصومہ کے دروازے پہ آگ لگائی، اے اللہ فقط ان پہ لعنت نہ کرنا، ان کے ساتھ میں ان کی دونوں بیٹیوں پہ بھی لعنت کر۔ یہ ہے دعائے صنم قریش، یہ ہے دعائے صنم قریش۔ اور کہا اگر پڑھو گے تو رزق ملے گا، روزی ملے گی، طاقت ملے گی، شہرت ملے گی، عزت ملے گی۔ ہے کیا؟ کہ لعنت، قاتل زہرا پہ لعنت، 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 لعنت۔ تو پتہ چل گیا آپ کے مولا بتا رہے ہیں اگر دولت چاہیے تو قاتل زہرا پہ لعنت کرو، عزت چاہیے حیدری، لبیک
लब्बैक। بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بلند الصلوات. تو یہ وظیفہ کبھی نہ چھوڑنا. ہاں آپ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں اس لیے کہ انسان کو عقیدے کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہو. میں بہت ذمہ داری سے آپ کی بارگاہ میں عقیدہ بڑا اس لیے کہ میں صحیح سند کے ساتھ بیان کر رہا ہوں. ایک شخص جناب امیر کے پاس آیا, آگے کہنے لگا یا علی انا احبک, یا علی آئی لو یو, میں آپ سے پیار کرتا ہوں, میں آپ سے محبت کرتا ہوں. ولیکن انا احبہ بٹ آئی لو ہم, میرے دل میں اس کی بھی محبت ہے. آپ کا میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ مولا علی علیہ السلام سے پوچھا. آپ سے محبت کرتا ہوں لیکن میرے دل میں اس کی بھی محبت ہے, آپ کا میرے بارے میں کیا خیال؟ سنیں گے علی کا جواب. علی کیسا چاہتے ہیں اپنے بارے میں؟ علی کہتے ہیں ابھی ہماری نظر میں تو ایک آنکھ سے کانا ہے. ہائے 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 ہائے, یا تو ہم سے محبت کر کے دونوں آنکھوں والا بن جا, یا صرف اس سے محبت کر کے اندھا بن جا. علی کو کانوں کی ضرورت نہیں ہے, دوسری کشتی میں سوار نہیں چاہیے. علی چاہیے تو عقیدے کا مضبوط ہو, بہت ضروری ہے. انشاءاللہ کبھی آپ کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ کیا کیا فوائد ہے اس کے, لیکن آج آپ کی بارگاہ میں وہ نایاب تحفہ دینے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جس کو چھپا دیا گیا ہے. قرآن مجید میں اگر آپ تحقیق کریں گے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جنہیں پہنچایا جانا چاہیے تھا لیکن نہیں پہنچایا گیا. میں خاص یہ آپ کی بارگاہ میں لے کے آیا ہوں. پڑھوں آیت جس نے میرے سرنامہ سخن کے طور پہ پیش کیا, اور یقیناً اکثر لوگوں کو آیت یاد ہوگی. اگر آیت یاد نہیں ہے تو کم سے کم ترجمہ تو صاحب یاد ہوگا, لیکن اگر ترجمہ بھی کسی کو یاد نہیں ہے تو بھیا دوبارہ کوشش کرو شیعت میں آنے کی, چونکہ اتنا آسان ترجمہ ہے. قرآن مجید 25واں پارہ سورہ مبارکہ شورى آیت نمبر 23, ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. رسول کہہ دیجئے میں آپ سے کچھ نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ آپ میرے. یہی لفظ قرابت دار سنتے سنتے میں بچپن سے بڑا ہو گیا, اور آپ سنتے سنتے جن کے بال سفید ہے کالے سے سفید ہو گئے. بچپن سے آپ بڑھاپے کی دہلیز پہ بہت سارے لوگوں نے قدم رکھ دیا, لیکن ترجمہ وہی سنا ہے. کیا؟ قرابت دار سے محبت, قرابت دار سے محبت, قرابت دار سے محبت. ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں ترجمہ غلط نہیں ہے, لیکن اس سے بہتر ترجمہ نکل سکتا تھا, اسے چھپا لیا گیا. بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے, اسے چھپا لیا گیا. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ اس سے بہتر ترجمہ تھا. اور ترجمہ میں کروں گا نہیں, میں صرف فارمولہ آپ کو بتاؤں گا, انشاءاللہ آپ خود ترجمہ کریں گے. چونکہ مولویت میں جب بچہ قدم رکھتا ہے نا تو اسے دوسرے سال میں یہ پڑھایا جاتا ہے, خصوصاً صرف مقدماتی ہی میں پڑھا دیا جاتا ہے. میں آپ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں, لیکن سنیے ہوا کیا تھا. یہ قل لا اسألکم رسول کے پاس بچوں کے لیے عرض کر دوں, کچھ VIP مسلمان آئے تھے اور آ کے کہہ رہے تھے آپ نے نمازیں سکھائی شکریہ, روزہ سکھایا شکریہ, آپ نے حج کے ارکان سکھائے دھنیہ واد, آپ نے زکوٰۃ دینی سکھائی تھینک یو, آپ نے خمس کا طریقہ بتایا ممنون. اب یہ بتائیے بدلے میں کتنا چاہیے؟ بدلے میں اللہ نے فوراً ایمرجنسی میں جبریل کی لینڈنگ کر دی اور کہہ دیا خبردار کچھ نہیں چاہیے سوائے کس کے؟ قربا کی محبت کے. ابھی قرابت دار ترجمہ نہ کیجئے, قربا کی محبت. اگر قربا کی محبت نہیں تو پھر نمازیں بیکار, روزے بیکار, حج بیکار, زکوٰۃ بیکار, خمس بیکار. لیکن صاحب پتہ تو چلے یہ قربا ہے کیا. اب یہ تحفہ لے جائیے میری طرف سے کہ قربا ہے کیا. آئیے ترجمہ آپ کے سامنے پیش نہیں کروں گا, صرف فارمولہ پیش کر رہا ہوں. ابھی جیسے میں نے آپ کی بارگاہ میں بتایا کہ ایک لفظ ہوتا ہے اکبر, کیا ترجمہ تھا؟ جو پہلے سے بیٹھے انہیں تو پتہ ہی ہوگا, ہاں سب سے بڑا. تو اس کا وزن آتا ہے افعل, بڑی غور سے سنیے گا, افعل. اکبر بر وزن افعل ہے. اس کو عربی میں اس میں تفضیل کہا جاتا ہے, لیکن اس کی کمزوری یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف مرد کے لیے استعمال ہوتا ہے, اونلی فار میل استعمال ہوتا ہے, مؤنث فیمیل کے لیے استعمال نہیں ہوتا اکبر. یہی وجہ ہے کسی عورت کا نام آپ اکبر نہیں دیکھیں گے. تو پھر اس کی مؤنث کیا بنے گی, اس کا فیمیل ورڈ کیا بنے گا؟ بروزن فعلا یعنی کبرا. یہ تو سنا ہوگا آپ نے, اکبر یعنی
سب سے بڑا، اکبر یعنی اور کبرا یعنی سب سے بڑی. بس یہی فارمولا ہے. اب آپ کو ترجمہ نکالنا ہے. بس اتنا یاد رکھیے، قربا کی محبت نہیں تو نمازیں بیکار، روزے بیکار، حج بیکار، زکات بیکار، سب بیکار اگر قربا کی محبت نہیں. اب ترجمہ آپ کو کرنا ہے. میں نے فارمولا بتا دیا، لفظ میں پڑھ رہا ہوں، ترجمہ آپ کرتے رہیے. اکبر یعنی سب سے بڑا، اور کبرا یعنی سب سے بڑی، اصغر یعنی سب سے چھوٹا، صغرا یعنی سب سے چھوٹی. ایسے ہی اعظم سب سے زیادہ عظمت والا مرد، اعظم یعنی سب سے زیادہ عظمت والا مرد. عظما یعنی سب سے زیادہ عظمت والی عورت. ایک ہی کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ. اب آ جائیے قریب سے. اقرب سب سے زیادہ قریب والا، بولیے. اقرب یعنی سب سے زیادہ قریب والا مرد، سب سے زیادہ قریب والا مرد. اور قربا بھیا سرزمین الہ آباد پہ پڑھ رہا ہوں، یہاں کا ایجوکیشن ریشیو بہت بڑا ہوا ہے. ہاں جو پہنچ گئے خدا سلامت رکھے. قربا یعنی سب سے زیادہ قریب والی عورت، یعنی وہ ایک جو رسول کے سب سے زیادہ قریب ہو، وہ ایک جو رسول کے سب سے زیادہ قریب ہو. نمازیں بیکار اگر قربا سے محبت نہیں، روزے بیکار اگر قربا سے محبت نہیں، حج بیکار اگر قربا سے محبت نہیں. قربا کا ترجمہ یعنی جو رسول کے سب سے زیادہ قریب ہو، جو رسول کے سب سے زیادہ قریب ہو. اب صحیح بخاری میں دیکھیے، امام بخاری نے لکھا کہ مسلمانوں کی اماں عائشہ نے فرمایا اگر رسول کے سب سے زیادہ کوئی قریب تھی تو وہ فاطمہ تھی. اگر سب سے زیادہ کوئی قریب تھی تو کون تھی؟ فاطمہ تھی، زہرا تھی. تو قربا کا مطلب کیا ہوا؟ فاطمہ. قربا کا مطلب ہے فاطمہ. اب ترجمہ کیجئے. نمازیں بیکار اگر فاطمہ سے محبت نہیں، روزے بیکار اگر فاطمہ سے محبت نہیں. ہمیں محبت لفظ کو آسانی سے نہ لیجئے، اس لیے کہ شریعت نہیں، دنیا کا ہر قانون یہ کہتا ہے کہ جس سے جتنی شدت سے محبت ہوتی ہے اس کے دشمن سے اتنی ہی شدت سے نفرت ہو. دنیا کا ہر رول. تو لہذا اگر اب آپ کا سوال آپ کے ذہن میں آیا ہوگا، اسے رفع کر دوں کہ صاحب یہ بتائیے کہ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انسان جب مولویت پڑھنے جاتا ہے، گرامر پڑھنے جاتا ہے، تو اسے دوسرے سال میں صرف کی پہلی کتاب صرف مقدماتی ہی میں پڑھا دیا جاتا ہے کہ صاحب بالوزن افعل جو ہوگا وہ اس میں تفضیل کا ہوگا، بالوزن فعلا جو ہوگی وہ مؤنث ہوگی اس میں تفضیل کی. تو صاحب یہ بتائیے کہ اتنے بڑے بڑے عالم، یہ دیوبند اور ندوہ سے فارغ، یہ اپنے آپ کو عربی میں لوہا منوانے والے لوگ، انہوں نے آج تک فاطمہ کیوں نہیں لکھا کہ قربا کا مطلب فاطمہ ہے؟ قربا کا مطلب فاطمہ. نیزہ سن لیجئے کہ انہوں نے لکھا کیوں نہیں کہ قربا کا مطلب فاطمہ ہے. اصل جواب یہ ہے کہ اگر مولوی لکھ دیتا کہ قربا کا مطلب فاطمہ ہے، قربا کا مطلب فاطمہ ہے، تو قرآن میں 2 جگہ اور واضح طور پہ آیا ہے فآتی ذل قربا. اے رسول، قربا یعنی فاطمہ کو اس کا حق فدق دے دو. فاتی اگر وہاں قربا لکھ دیتا تو اس آیت میں بھی لکھنا پڑتا آتی ذل قربا، یعنی قربا کو اس کا حق دے دو، فاطمہ کو اس کا حق. اگر بچہ بھی وہ پہنچتا حفظ کرنے کے لیے اس آیت پہ پہنچتا آتی ذل قربا، نیچے لکھا ہوتا فاطمہ کو اس کا حق دے دو، تو بچہ بھی پوچھتا مولوی صاحب یہ فاطمہ کے کون سے حق کی بات ہو رہی ہے؟ تو مولوی کو بتانا پڑتا اے بیٹا ایک فدق تھا. بچہ پوچھتا گیا کہاں؟ بتانا پڑتا کہ فلاں نے چھین لیا تھا. تو بچہ بھی کہتا کہ چھیننے والے پہ لعنت ہو.
بچہ بھی کہتا ہے. تو یہ لعنتوں سے بچانے کے لیے, ہاں یہ لعنتوں سے بچانے کے لیے اس طرف غور ہی نہیں کیا گیا. میاں قرآن میں ایسے خزانے موجود ہیں جن کی طرف اشارہ ہی نہیں کیا جا رہا ہے. اور یہ لفظ فدق, اگر اس لفظ فدق میں پڑھنے پہ آؤں تو اتنے دلائل قرآن مجید سے موجود ہے. میں آپ سے گزارش کر کے جا رہا ہوں, بات ختم کر رہا ہوں کہ یقیناً دوستو عزیزو, قیامت کے دن شہزادی کو اپنا چہرہ دکھانا. اگر سیدہ نے سوال کر لیا کہ تم نے میرے حق کے لیے کیا کیا, کیا جواب دو گے؟ اسی لیے فدق کے اوپر تیاریاں کرو. ان ایام میں فدق کے اوپر خصوصی طور پر, چونکہ یہی وہ لفظ فدق ہے جس کو سننے کے بعد سب آدمی شیعوں کی طرف آتے ہیں. اس کے اوپر ایک سے ایک بڑا مناظرہ ہوا ہے, ایک سے ایک. اور تاریخ میں ایسے ایسے مناظرے موجود ہیں کہ جس کی تیاریاں 6 مہینے تک ہوئی ہیں اور مناظرہ صرف 5 منٹ میں ختم ہو گیا. ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, ایک مناظرہ 6 مہینے تک علماء دیوبند نے اپنے آپ کو اپنے لائبریری اور حجروں میں یہ کہہ کے بند کر لیا تھا کہ اب جب باہر نکلیں گے اتنی تیاری کریں گے تبھی باہر نکلیں گے جب فدق کو ہرا سکے, جب فدق کو غلط قرار دے سکے. 6 مہینے جب ہو گئے تو 6 مہینے بعد جس دن مناظرہ ہوا تو 3000 علماء 6 مہینے کی تیاری کے بعد 3 ٹرک بھر کے کتابیں لے کے آئے. ادھر 3000 علماء, ادھر اکیلا محمد اسماعیل دیوبندی. جو جانتے ہیں وہ خوش ہو گئے کہ کتنا بڑا حاضر جواب تھا. ادھر 3000 علماء, ادھر اکیلا محمد اسماعیل دیوبندی. یاد رکھیے 6 مہینے کی تیاری کر کے آئے رات دن. اب جانتے ہو تیاری کیسی تھی, آ کے سوال پوچھ رہے ہیں یہ بتائیے کہ آپ رسول کو زندہ مانتے ہیں یا مردہ؟ محمد اسماعیل دیوبندی نے کہا میں رسول کو زندہ مانتا ہوں. اب جیسے ہی کہا یہ سارے کے سارے اٹھے اور جانے لگے گا. کیا ہوا؟ کہا مناظرہ ختم, آپ ہار گئے. کہا میں ہار گیا. کہا ہاں, کیا کیسے؟ کہا آپ نے خود کہا ہے کہ رسول زندہ ہے. کہا ہاں زندہ ہے. رسول زندہ ہے. ہاں زندہ ہے. رسول زندہ ہے. ہاں زندہ ہے. کہ جب رسول زندہ ہے اور فدق میراث ہے تو زندہ کی تو میراث ہی نہیں بٹتی. یہ کہہ کے وہ جانے لگے. محمد اسماعیل دیوبندی مشکل میں گھرا, نجف کا رخ کیا. اے نجف والے علی, اے میرے مشکل کشا, اے سب کی مشکل کشائی کرنے والے علی, آج میری بھی مشکل کشائی کر دو. یقین جانے جب بھی مشکل میں پھنسے نا, کہیں توسل کرے نہ کرے, نجف کا رخ کر کے مانگ لینا. میں اپنا ذاتی تجربہ بتا رہا ہوں آپ کے سامنے. یقیناً ایک شخص تھا, یہ میں نے لکھنؤ سے سیکھا. لکھنؤ میں پہلے بزرگوں میں ایک شاعر ہوا کرتے تھے, تانگا چلایا کرتے تھے. اتنے حاضر جواب تھے کہ چلتے چلتے مصرع کہہ دیا کرتے تھے. ایک دن انہیں غیروں نے گھیر لیا. گھیرنے کے بعد کہنے لگا غیر تم نے ابھی مصرع نہ لگایا نا تو تمہیں ہم جو ہے آج کے بعد اسٹیج پہ نہیں آنے دینے کے, مصرع لگائیے. کہا بتائیے. کہا مصرع کیا ہے؟ میدان جنگ میں کبھی حیدر نہیں رکے. حقیقت کے برعکس میدان جنگ میں کبھی حیدر. اتنا کہنا تھا. وہ کہتا ہے شاعر میں نے نجف کا رخ کیا ہے. نجف والے مولا آج میری عزت کی بات ہے, لاج رکھ لیجئے. ادھر سے انہوں نے عطا کیا. کہا لکھو. کہا اتنی جلدی؟ کہا تمہیں نہیں پتا میں اس کا چاہنے والا ہوں جو ایک پیر رکاب میں رکھنے کے بعد دوسرا پیر رکھنے سے پہلے پورا قرآن پڑھ دیتا ہے. کہا لکھو مصرع. کا بتاؤ مصرع. کہا تم یہی تو کہہ رہے تھے نا میدان جنگ میں کبھی حیدر نہیں رکے, میدان جنگ میں کبھی حیدر نہیں رکے, میدان جنگ میں کبھی حیدر نہیں رکے. لکھو مصرع کہ بعد جہاد مال غنیمت کے واسطے میدان جنگ. حیدری لبیک یا لبیک یا لبیک یا لبیک یا لبیک یا لبیک یا
تو محمد اسماعیل دیوبندی کہتے ہیں میں نے نجف کا رخ کیا ہے، نجف والے علی آج عزت کی بات ہے، حق زہرا کی بات ہے، اگر آج عطا نہ کیا تو آپ کو چاہنے والا ذلیل ہو جائے گا، اس کی پرواہ نہیں ہے، لیکن سیدہ کے حق کے لیے میرے پاس دلیل نہیں ہوگی، مولا عطا کر دیجئے۔ ساقی کوثر نے حوض کوثر کے ذریعے اس کے ذہن میں علم کوثر ڈالا، اب جیسے ہی علم کوثر آیا نا، بڑھتے ہوئے مولویوں کے قدم دیکھے، کہنے لگا اے مولویوں رک جاؤ، جواب لیتے جاؤ۔ انہوں نے چہرہ گھمایا، کہا نہیں رکیں گے، کہا رک جاؤ، کہا نہیں رکیں گے۔ بڑے زیرک اور چالاک تھے، کہنے لگے مجھے پتا انہیں کیسے روکنا ہے، کہنے لگے سنو رک جاؤ، کہنے لگے نہیں رکیں گے، کہا یہ تو مجھے بھی پتا ہے، آج میں تمہیں روکتا رہوں تم رکو گے نہیں۔ ایک مولوی نے گردن گھما کے پوچھا کیوں نہیں، کہا اس لیے کہ کل تمہارے باپ دادا جب نبی کے کہنے سے نہ رکے۔ کل تمہارے باپ دادا جب نبی کے کہنے سے نہ رکے تو تم میرے کہنے سے، اتنا کہنا تھا کہ سب رک گئے، اور جیسے ہی رکے آ کے بیٹھے محمد اسماعیل دیوبندی نے انہی کا سوال ان سے کیا کہ اب تم یہ بتاؤ کہ تم رسول کو زندہ مانتے ہو یا مردہ؟ قسم خدا کی یہ مناظرہ اگر آپ دقیق سے پڑھے ہوں گے، مجھے نہیں پتا کس کا کیا علم ہے، لیکن میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کبھی مناظرات کے قواعد پڑھیے گا، ڈیبیٹس کرنے کے سلیقے پڑھیے گا۔ یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ دشمن نے جو سوال کیا اسی کے سوال سے اس کو دوبارہ ہرا دینا۔ یہ محمد اسماعیل دیوبندی نے کیا کہ یہ بتاؤ کہ تم رسول کو زندہ مانتے ہو یا مردہ؟ وہ کہتے ہیں انہوں نے سب نے ایک ہو کے کہا کہ ہم رسول کو زندہ مانتے ہیں، بس اتنا کہنا تھا۔ محمد اسماعیل دیوبندی نے اپنی شیروانی سمیٹی، اپنی جوتیوں کو بغل میں دبایا، اپنی ٹوپی کو ترچھا کیا اور جانے لگا کہ خدا حافظ۔ کہا کیا ہوا؟ کہاں جا رہے ہو؟ کہا مناظرہ ختم ہو گیا۔ کہا کیسے؟ کہا تم تو آئے تھے فدق کو باطل قرار دینے، ارے تمہارا تو مذہبی باطل ہو گیا۔ آخری فقرہ ہے چاہے جیسے سنیے، کہا تمہارا تو مذہبی باطل ہو گیا۔ کہا وہ کیسے؟ کہا تم نے خود کہا ہے تم رسول کو زندہ مانتے ہو۔ کہا مانتے۔ کہا سنو، جہاں زندہ کی میراث نہیں ہوتی وہیں زندہ کا خلیفہ بھی نہیں ہوتا۔ جہاں زندہ کی میراث نہیں ہوتی زندہ کا خلیفہ بھی نہیں ہوتا، تو لہذا ضروری ہے فدق کو مانو۔ حضرت گرامی سوچ کے تو نہ جانے کیا کیا آیا تھا، وقت نہیں ہے، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، لیکن آپ کی بارگاہ میں بہت اہم مطالب تھے جو آپ کی بارگاہ میں عرض کرنے تھے۔ انشاءاللہ پھر کبھی آپ کی بارگاہ میں بہت اہم چیزیں فدق کے حوالے سے، جو ابھی تو چونکہ گفتگو فدق پہ تو آئے تھے، گفتگو شروع کرنی تھی انشاءاللہ پھر کبھی، لیکن فدق کے حوالے سے تیاریاں کرو، چونکہ یہ فدق ہی ایک ایسا موضوع ہے کہ جو ظالم کے چہرے سے نقاب کھینچتا ہے، منافق کے چہرے سے نقاب کھینچ لیتا ہے۔ حقیقت آپ کی بارگاہ میں عرض کروں کہ سیدہ صداقت کی محتاج نہیں تھی، یہ صداقت کی مجبوری ہے کہ سیدہ کے آگے لگ کے لقب صدیقہ، اس لقب کو عزت ملتی ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جس کے لیے رسول نے فرمایا ہو کہ پوری زمین پہ میں نے اپنے بعد اگر سب سے زیادہ سچا کسی کو پایا ہے تو وہ میری بیٹی زہرا، جو سیدہ کی صداقت کی دلیل اور گواہی کائنات عالم کا سب سے بڑا نبیوں کا سردار دے رہا تھا، وہی بی بی دربار میں کھڑے ہو کے کہہ رہی تھی کوئی تو مانے میں جھوٹ نہیں بولتی۔ کوئی تو مانے سیدہ جھوٹ نہیں بولتی۔ آپ کے ذہنوں کو آمادہ کروں، قسم خدا کی اگر کلیجے پہ مصائب لگ گئے نا تو گھر تک روتے ہوئے جائے گے۔ پورے سال حسین کے مصائب پہ روتے ہو نا، دو مناسبت سے غور کریے گا۔ پہلے تو آپ پورے سال کربلا کا لفظ سن کے روتے ہو، حسین لفظ آتا ہے اور چیخیں نکلتی ہیں، چونکہ پورا کربلا کا منظر یاد آتا ہے نا۔ لیکن یہ کبھی کبھی سوچا کرو کہ کربلا کا راوی کون ہے،
کربلا کا راوی ہے حمید ابن مسلم، جس کا اصلی نام ہے حمید ابن مسلم۔ یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ حسین کا چاہنے والا سپاہی تھا، یہ یزید کی طرف سے رکھا ہوا، پیشوں میں رکھا ہوا ایک راوی تھا کہ جس کو رکھا گیا تھا کہ ہم جو ظلم کریں گے تجھے کتاب میں لکھنا ہے۔ یزید کا سپاہی، کربلا پورے سال سن کے رہتے ہو، وہاں راوی غیر ہے، لیکن یہ جو مجلسوں کے مصائب سننے آئے ہو نا، اس کا راوی جانتے ہو کون ہے؟ ایک بیٹا بتا رہا ہے کہ میری ماں کو کیسے مارا گیا۔ راوی کا نام ہے حسن۔ کربلا میں سب سے بڑی قربانی جانتے ہو کیا ہے؟ ایک ایسی قربانی کہ جسے غیر بھی سن کے رونے لگے۔ کون؟ علی اصغر کی قربانی۔ کربلا کے لیے روتے ہو، حسین کے بچے علی اصغر پہ 6 مہینے کا تھا، لیکن اصغر کم سے کم 6 مہینے کا تو تھا۔ ارے اس محسن کی کیا غلطی تھی جو شکام مادر میں ہی مار دے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اب یہاں سے میں نے آمادہ کیا ذہن کو، اب مصائب کا آغاز کر رہا ہوں۔ کسی نے امام حسن مجتبیٰ سے پوچھا، یبن رسول اللہ اتحب المدینہ، اے نبی کے بیٹے کیا آپ مدینے سے پیار کرتے ہیں؟ جواب سنو گے؟ امام نے تڑپ کے کہا نعم انا احب، ہاں میں مدینے سے بہت پیار کرتا ہوں۔ کہا کہ آپ جب مدینے سے اتنی محبت کرتے ہیں تو آپ مدینے کی اس گلی میں کیوں نہیں جاتے؟ ایک گلی کی طرف اشارہ کیا۔ تاریخ کہتے ہیں امام حسن تڑپ کے کہنے لگے، شخص تو نے کیا یاد دلا؟ مولا کیا ہوا؟ کہا میں اس گلی میں اس لیے نہیں جاتا، جب میرا بچپنا تھا میں اپنی ابا کے ساتھ دربار سے واپس آ رہا تھا، اسی گلی سے میری ابا آ رہی تھی، ایک ہاتھ میں نانا کی تحریر تھی، ایک ہاتھ سے اماں نے میرا ہاتھ پکڑ رکھا تھا، اسی گلی میں میری اماں کا قاتل رہتا ہے۔ جیسے ہی میں وہاں سے آیا، میری اماں وہاں سے گزری، وہ باہر آیا، آگے کہنے لگا سیدہ ہاتھ میں کیا ہے؟ میری اماں نے کہا میرے نانا کی تحریر ہے۔ اب جیسے ہی اس نے سنا، تحریر کو اپنے ہاتھوں میں لے کے پارا پارا کر دیا اور قدموں سے روندنے لگا۔ کہا میری اماں نے جیسے ہی اپنی تحریر کو بچانا چاہا، اس لعین نے میری آنکھوں کے سامنے میری اماں کے چہرے پہ ایسا تماچا مارا، اسی گلی میں میری اماں منہ کے بعد اجرکم علی الزہرہ، اجرکم علی الزہرہ۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رونے والوں سلامت رہے۔ دوسری روایت، کسی نے امام حسن سے پوچھا مولا اپنی زندگی کا سب سے سخت لمحہ بیان کیجئے۔ سنیں گے امام کا جواب، اے شخص تو نے کیا یاد؟ مولا بتائیے نا سب سے سخت لمحہ۔ امام کہتے ہیں ہماری زندگی کا سب سے سخت لمحہ وہ تھا کہ جب ہمارا بچپنا تھا اور ہم اپنے گھر میں اپنی اماں اور بابا کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اسی اصلہ میں ہمارے دروازے میں چیخنے اور چلانے کی آوازیں آنے لگی۔ میری اماں نے میرے بابا کو دیکھا اور کہنے لگی یہی رہنا، میں ابھی آتی ہوں، اور حسین کو بابا کے حوالے کیا۔ اب گئی ہے دروازے کے، شیخ عباس قمی نے یہ روایت لکھی ہے، وہ کہتے ہیں سیدہ دروازے پہ گئی، امام کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا انہوں نے دروازے میں آگ لگا دی، میری طرف دیکھنا۔ شیخ عباس قمی کہتے ہیں میری اماں نے، امام حسن نے فرمایا میری اماں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے دروازہ روکا، کا دروازہ جلتا رہا، اس کی آگ میری اماں کے ہاتھوں کا جھلساتی رہی، لیکن اماں نے دروازہ نہ کھولا۔ ارے قلفز نے لات ماری، جلتا ہوا دروازہ، سننا قسم خدا کی بہت گریا ہوگا، جلتا ہوا دروازہ میری اماں کے شکم کے اوپر، امام کہتے ہیں نیچے فرش تھا، ارے بیچ میں اماں تھی، اوپر جلتا ہوا دروازہ تھا۔ امام کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جس دروازے کے نیچے میری اماں تھی، ارے 35 آدمی اسی دروازے کے اوپر پیر رکھ کر جا رہے تھے۔ اب جو میں نے اپنی اماں کو دیکھا، ارے اماں نے پسلیاں پکڑ رکھی تھی اور کہہ رہی تھی ہائے میرا محسن، اجرکم علی الزہرہ، ہائے میرا محسن، ہائے میرا محسن، اجرکم علی الزہرہ۔
ایک منظر سن لیجئے مجھ سے، آپ کی بارگاہ میں ایک منظر پڑھ دوں. ہائے میرا محشر. اب میں نے پسلیہ سنبھالی، قسم خدا کی مقتل کے جملے ہیں جو میں پہنچا. لکھنے والے شیخ عباس قمبی، امام حسن نے منظر پیش کیا ہے. کہتے ہیں اماں دروازے کے نیچے تھی، اپنی پسلیاں پکڑ رکھی تھی، پسلیوں میں درد تھا. کہہ رہے تھے ہائے میرا محسن. اب سنو گے اگلا جملہ. کہا وہ لوگ 35 آدمی میرے بابا کے پاس گئے، انہوں نے بابا کے گلے میں رسی ڈالی اور بابا کی زلفیں پکڑی اور گھسیٹتے ہوئے باہر لائے. وہ اماں جو دروازے کے نیچے تھی، انہوں نے میرے بابا کو دیکھا، ایک ہاتھ سے پسلی سنبھالی، ایک ہاتھ سے علی کا دامن. علی کو نہ جانے دوں گی. تاریخ کہتی ہے ادھر سے اشارہ ملا کہ سیدہ چھوڑ دو، کہ جب تک سیدہ زندہ ہے علی کو ہاتھ نہ لگانا. تاریخ کا جملہ ہے، مجھے معاف کر دینا. تاریخ کہتی ہے جب تک سیدہ زندہ ہے. امام کہتا ہے میرے سامنے ادھر قلفز کو اشارہ کیا، اماں نے بابا کا دامن پکڑا تھا، قلفز تازیہ نہ لایا، اس نے اماں کے ہاتھ بنا، اس نے اماں کے ہاتھ میں تازیہ نہ مارا. شیخ عباس قمی کی لکھتے ہیں تازیہ نہ ایسا لگا سیدہ کے ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ گئی. ارے جب تک سیدہ زندہ رہی کبھی ہاتھ نہ ہلایا. سن لیا منظر، جب تک سیدہ زندہ رہی کبھی ہاتھ نہ ہلایا. شیخ عباس قمی کہتے ہیں کیسے ہلا تھی؟ ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی، کبھی ہاتھ نہ اٹھایا. پھر وہی لکھتے ہیں ایک جگہ ایسی آئی کہ سیدہ مجبور ہو، جہاں ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہو وہاں ہاتھ نہیں اٹھایا. لیکن شیخ عباس قمی لکھتے ہیں ایک جگہ سیدہ مجبور ہو گئی. ارے جانتے ہو کا وقت آخر جب حسین نے کہا اماں، ارے جب تک نہ بلا ٹوٹا ہوا ہاتھ اٹھ گیا. آجا میرے لال. غریب حسین کا جملہ سننا، آ کے قدموں کو پکڑ کے کہا یا اماں انا ابنک الغریب، اماں تیرا غریب آ گیا. کلیمینی، اماں دو باتیں کر لو قبل ان یتصدع قلبی، اماں میری جان نکلی جا.